الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں میں ٹکی رہیں، اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہیں، کیونکہ ان کی عزت اور ان کا مقام اور مرتبہ اسی حال ہی میں بہتر ہو سکتا ہے اور بہتر رہ سکتا ہے جب وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کے فرامین پر سر تسلیم خم کریں۔ خالق کائنات اگلی بات کرتے ہیں کہ انما یرید اللہ، بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ تم سے گندگیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، برائیوں کو اللہ رب العالمین تم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کے درمیان رکاوٹ بن جائے اور بندے کے درمیان رکاوٹ بن جائے، جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، اللہ سے دور کر دے، اسے رجس کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کے لیے طاغوت کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، لیکن اس مقام پر لفظ الرجس لایا گیا ہے جو عام طور پہ گندگی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اللہ رب العالمین یہ بات چاہتے ہیں اے اہل بیت کہ اللہ تم سے ناپاکیوں کو، تم سے گندگیوں کو دور کر دے۔ اور یہی بات سورۃ التحریم کے اندر بھی موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ اپنے پچھلے کلام کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے اور اگلے کلام کو اس کے مطابق لے کر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے کلام یا نساء النبی کہہ کر جو واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ خطاب ہے، ان الفاظ کے ساتھ کر کے حکم پر حکم نازل کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اور تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں چاہیے کہ تم تقوی اختیار کرو، اپنی بات کے اندر نرمی کا عنصر نمایاں نہ کرو، بات ہمیشہ اچھی کرو۔ یہ سارے حکم دینے کا مقصد اب بیان کیا جا رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والو تمہارا مقام اور تمہارا مرتبہ جو ہے اس بنا پر اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے۔ اور جب اللہ رب العالمین کی یہ چاہت ہے کہ اللہ ان سے ناپاکی کو دور کر دے تو اس کے لیے جو تمہیں حکم دیے گئے ہیں تم ان پر عمل کرنا شروع کرو، دیکھو اللہ تم سے تمہاری ناپاکی کو دور کرتا ہے۔ بھائی ذرا خاموشی اختیار کریں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ تم سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ شیعہ حضرات یہاں پر مسئلہ کھڑا کرتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد صرف 5 تن پاک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ وہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو شامل نہیں کرتے ہیں، اور اس کے لیے بڑی عجیب و غریب تعویلات بھی کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے فقہی موشگافیاں بھی شو کرتے ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی قرآن کریم نے شو نہیں کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ اہل، ہم نے پرسوں اس کے متعلق پڑھا تھا کہ لفظ اہل اور لفظ آل یہ خاص طور پہ گھر والوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ آپ عربی لغت کو اٹھا کر دیکھیے یا قرآن کریم کے مزاج کو دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب بیٹے کی خوشخبری دی گئی تو ان کی بیوی پردے کے پیچھے سے کہنے لگی کہ یا ویلتا اعجزت انا وہذا بعلی شیخ وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، میں بہت عمر گزار چکی ہوں اور ابراہیم بھی اب بوڑھے ہو چکے ہیں، کیا اب ہمیں اللہ بیٹا عطا کرے گا؟ تو جواباً کہا گیا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم کے گھر والو
کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ اللہ اس عمر میں آ کر تم پر اپنی رحمتیں اور تمہاری برکتیں نچھاور کرنا چاہتا ہے؟ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اپنے اہل کے اندر ہی شمار کیا، اور جیسے عام طور پہ عقلی طور پہ بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خرچہ جو آپ اپنے گھر والوں پر کرتے ہیں علی اہلکا، بعض نے اس کا ترجمہ کیا گھر والوں پر نہیں بلکہ آپ اپنی بیوی پر جو خرچہ کرتے ہیں وہ آپ کا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ گویا قرآن و سنت کے اندر لفظ اہل سب سے پہلے اپنے حقیقی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ جب ہمارے ہاں شادی کارڈ آتا ہے تو اس کے اوپر بھی یہی لکھا ہوتا ہے اہل و عیال۔ اہل کہتے ہیں بیوی کو، گھر والوں کو، اور عیال کہتے ہیں اولاد کو، دونوں ہی، یعنی آپ اہل کے ساتھ بھی آئیے اور عیال کے ساتھ بھی آئیے۔ جیسے کہ کسی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فلاں بڑا عیال دار ہے، عیال دار کا معنی ہوتا ہے فلاں کی اولاد بہت زیادہ ہے، اور فلاں کے اہل خانہ میں پھر اولاد حکماً شامل ہو جاتی ہے کہ جب بیوی ہے تو پھر اولاد ہی اس کے اندر شامل ہے۔ لیکن عام طور پہ جو شیعہ حضرات یہاں پر ڈنڈی مار جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت وہ پیش کرتے ہیں کہ علی، فاطمہ، حسن و حسین اور خود آپ علیہ السلام یہ پانچوں ایک چادر کے اندر جو ہے وہ مل گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو سیدہ بس اتنی حدیث سناتے ہیں، حالانکہ اس کے بعد آگے حدیث کا ٹکڑا ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی اے اللہ کے رسول پھر دعا کیجئے کہ میں بھی اہل بیت کے اندر شامل ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ام سلمہ تم تو پہلے ہی اہل بیت کے اندر شامل ہو، تمہیں اس بات کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کا داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کو یہ خصوصیت حاصل رہی کہ ان کو اہل بیت کے اندر شامل کر لیا گیا۔ علماء اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے دعائیہ کلمہ کہا ہو کہ اللہ ان کو بھی اہل بیت کے اندر شامل کر دے۔ بات میرا بھائی یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، اور دیگر صحابہ کے ساتھ بھی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف اہل بیت سے محبت کرتے کرتے صحابہ کے ساتھ بغض کر لے تو اس کا بھی ایمان کوئی نہیں، اور جو صرف صحابہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے کرتے سیدنا علی کی شان میں گستاخی کر جائے یا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے متعلق غلط الفاظ بول دے تو ایمان اس کا بھی باقی نہیں رہتا۔ دونوں طرف لوگ غلطی کر جاتے ہیں، انتہائی غلط رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ ناصبیوں کا، رافضیوں کا، شیعوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایک طرف کو چل پڑتے ہیں اور دوسری سائڈ کو بالکل ہی نیچا کر دیتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان کے یہ دو پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے متعلق بھی یہی بات کہی کہ میرے صحابہ کی سنت کے اوپر عمل کرنا، اور اہل بیت کے متعلق بھی یہی کہا کہ اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ لہٰذا صحابہ کرام نے سب سے بڑھ کر اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور کسی ایک صحابی نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ انہوں نے ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکال دیا ہو، بلکہ تابعی اکرمہ رضی اللہ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ باہلتہ من شاء، جو بھی بندہ چاہتا ہے میرے ساتھ مباہلہ کر لے، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اس آیت سے مراد اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں۔ اس لیے یہ جو لوگ عام طور پہ بات کر جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اور ان کی بیوی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ چاروں بھی اللہ کے رسول بھی اور اللہ کے رسول کی ساری بیویاں وہ اس کے اندر شامل ہیں، اور سب کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین کا ارادہ ہے کہ اللہ سب کو گندگی سے اور ناپاکی سے پاک کر دے۔ یہاں پر شیعہ حضرات کی وہ روایت جو عام طور پہ بڑی مشہور ہے کہ یہ لوگ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیعت رضوان جب ہوئی تھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، تو 1400 صحابہ نے
اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جب بیعت کر لی تو آپ کی وفات کے بعد صرف 3 صحابی مسلمان رہے، باقی سارے کافر ہو گئے۔ وہ لوگ اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو بڑے دھڑلے کے ساتھ لکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی دشمنی نہیں ہے، اللہ کے متعلق وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایک غیرت مند مسلمان وہ باتیں سن نہیں سکتا ہے۔ ازواج مطہرات کے متعلق ان کی جو بکواسات ہیں، اگر آپ کتابیں پڑھنا چاہیں تو ایک کتاب ہے اشیاء و سنہ، علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ اسی طرح سے اشیاء و اہل بیت، یہ دونوں کتابیں پڑھنے کے قابل ہیں، اور ان کو پڑھنے کے بعد بندے کو ان کی حقیقت کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اندر سے ہیں کیا۔ اور علامہ صاحب نے اللہ کے فضل سے کوئی اپنی باتیں نہیں لکھی ہیں، صرف ان کی کتابوں کی کچھ عبارتیں نقل کر دی ہیں کہ ان کی کتابوں میں یوں اور یوں لکھا ہوا ہے۔ آگے ایک عام مسلمان خود بخود سمجھ لیتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ خیر آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تم سے گندگیوں کو دور بھی کر دے اور تم سب کو پاک بھی کر دے۔ وَذْكُرْنَا، اے نبی کی بیویوں یاد کرتی رہو، ذکر کرتی رہو، دہراتی رہو، یاد رکھو، یہ سارے اس کے معنی بن سکتے ہیں۔ وَذْكُرْنَا، یاد کرو، یاد کرواؤ، یاد رکھو، ذکر کرتی رہو، دہراتی رہو، ما یتلا فی بیوتکن، جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے، من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے، یعنی قرآن۔ یہ بھی ان کے خلاف دلیل ہے، یہ اگلی آیت۔ وہ لوگ کہتے ہیں پیچھے اللہ نے مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے تو آگے پھر مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اللہ کی جو آیات تمہارے گھروں کے اندر تلاوت کی جاتی ہیں ان کو دہراتی رہو، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ان کو یاد رکھو، بمعنی ان کے اوپر عمل کرتی رہو۔ اور جب یہ بات آتی ہے تو ساری ازواج میں سے سیدہ عائشہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ کسی اور بیوی کے بستر پر اللہ کے رسول پر وحی نہیں آئی، صرف سیدہ عائشہ کے بستر پر اللہ کے رسول کو وحی آئی، تو یہ ان کی فضیلت ہے۔ لیکن عام گھروں کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی حالت میں ہوتے تو آپ پر وحی نازل ہو جایا کرتی تھی، اور ان کے گھروں کے اندر جو تلاوت کی جاتی ہے اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول جب رات کو تہجد ادا کرتے ہیں تو وہ اللہ کی آیات ہی کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آگے ہے والحکمہ، اور حکمت کو بھی یاد رکھو۔ اس سے بعض لوگوں کو مغالطہ لگ گیا، حکمت سے مراد بھی وہ قرآن کریم ہی لے لیتے ہیں، حالانکہ یہاں حکمت سے مراد قرآن کریم نہیں ہے۔ سادہ سی مثال اور سادہ سی اس کی دلیل یہ ہے، پورے قرآن میں اللہ رب العالمین نے نماز ادا کرنے کا 700 سے زائد مرتبہ حکم دیا ہے، لیکن اس کا طریقہ کہیں پر بھی ذکر نہیں کیا۔ حکمت سے مراد ان آیات پر عمل کرتا ہوا اللہ کا رسول ہے۔ آپ ان کی حکمت، ان کے عمل کو دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر معاملات اپنے گھر کے اندر رکھا کرتے تھے، جن کا بعد میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، سیدہ حفصہ نے، سیدہ ام سلمہ نے، ان تینوں نے بہت زیادہ صحابہ کرام کو گھر کے اندرونی معاملات کا اور بالخصوص خواتین کے مخصوص مسائل کا علم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بہت زیادہ تھا۔ تو وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اس میں آیات اللہ سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد سنت رسول ہے۔ اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث تو بہت دیر بعد بخاری نے آ کر لکھی تھی، میرا بھائی اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ حدیث کو لکھنے کا کام شروع ہو چکا ہوا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا علی، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا امیر معاویہ اور کتنے صحابہ کرام ہیں، زید بن ثابت ہیں، ابی بن کعب ہیں، اور کافی سارے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھ رکھا ہوا تھا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اللہ رب العالمین کی جو آیات ہیں آپ ان کو یاد رکھیے اور پھر ان پر عمل کرنے کے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محمد الرسول اللہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے نماز اب ہر بندہ
اپنی مرضی سے تو نہیں ادا کر سکتا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا ہے ویسے ہی ادا کرنا ہے۔ حج کرنا ہے، حج کا قرآن کے اندر ذکر ہے، اس کی فرضیت موجود ہے، لیکن اس کے سارے مسائل وہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ گویا کہ قرآن کی تشریح، قرآن کی سب سے پہلی تفسیر اللہ کے رسول کا اپنا عمل، اور ہم اسی سے ہی رہنمائی حاصل کریں گے۔ اور اگر کبھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات نہیں مل پاتی ہے ہماری کوتاہی کی وجہ سے، تو ہمیں وہ بات صحابہ کے ہاں ضرور مل جائے گی۔ اور دین اللہ رب العالمین نے مکمل اسی لیے کیا ہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اول تو کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا نہ دیا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں نیکی کے جتنے راستے تھے وہ میں نے تمہارے لیے واضح کر دیے ہیں، اور بدی کے جتنے راستے تھے میں نے ان کی نشاندہی کر دی ہے۔ اب جس پر راستے پر میں چلا ہوں اس پر چلو، اگر تم کوئی اور راستے کے اوپر چلو گے تو بھٹک جاؤ گے، بہک جاؤ گے اور جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ ان اللہ کان لطیفا، اللہ رب العالمین بہت زیادہ باریک بین ہے، خبیرن بہت زیادہ خبردار ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ تم نبی کی بیویاں ہو تو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہو، اب تمہارے دلوں کی حالت اللہ سے جو ہے وہ چھپ گئی ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تمہارے دلوں کے ایک ایک خیال کو، ایک ایک تصور کو، بلکہ ابھی وہ تمہیں آیا بھی نہیں ہوتا اور اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا آنے والا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنے ایمان کے لیول کو مضبوط رکھے، اللہ رب العالمین کے ساتھ رجوع کر کے رکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر